اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گونجنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی۔ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ آمین۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا چوتھا باب۔ پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔
بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے، آمین۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم پر بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں چوں چوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ۔ بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں، آمین۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی، اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔